أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے، شکر ہے اس پر پروردگار بلند مرتبت کا کہ اس نے توفیق دی ہم آج یہاں اس مجلس حسین میں شرکت کریں. حمد ہے، سپاس ہے اس کا، اس کی تمام نعمتوں کے لیے، نعمت عقل، نعمت گویائی، نعمت شنوائی، نعمت بینائی، اور سب سے عظیم ترین نعمت کا خاص شکر ہے وہ عظیم ترین نعمت یعنی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سلسلے کی درسگاہ حسینی کی یہ پہلی مجلس ہے، اور ہر سال گزشتہ سالوں میں مولانا ارشد حسین بھی موجود ہوتے تھے، اور اس سال موجود نہیں ہے. یقیناً اپنے مولا حسین کے پاس ہوں گے جنہوں نے اس مجلس کی بنیاد رکھی، اور یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ان کو زیر منبر دیکھا، مجلسیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نہ صرف مجلسیں پڑھتے ہوئے بلکہ میدان عمل میں بھی آگے دیکھا، میدان عبادت میں بھی آگے دیکھا. جب تک ان کی ہمت تھی جوانی میں اور حتی ضعیفی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی. رات کو اٹھتے تھے، جب بھی آنکھ کھلے دیکھا مصلی عبادت پہ پایا. اور یہ بہت بڑا شرف تھا ہمارے لیے کہ ان کے پاس ان سے استفادہ کرتے تھے. جیسے کہ روایات میں آیا ہے کہ ایک بزرگ کی خاندان میں ایسی حیثیت ہوتی ہے جیسے نبی کی ایک قوم، اور یقیناً ان سے استفادہ کرتے تھے. اور جب میں مجلسیں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا آخری ایام میں، تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، ناتوانی کی وجہ سے مجلس نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن جب میں آتا تھا تو پوچھتے تھے کیا عنوان ہے، آج کیا پڑھو گے، اور پھر آج کون سا دن، آج یہ دن ہے تو آج یہ مسائل مجھے سناتے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ایسے پڑھنا، اور پھر وہ پڑھتے تھے اور میری آنکھیں بھی اشفاق ہو جاتی تھی. جو لوگ سالہ گزشتہ ہمیں موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، ان کو ان مجالس میں یاد رکھیں اور دعا کریں ان کے لیے. ان کے درجات عالی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. تمام مرحومین کے لیے ان کی
बुलंदी दर्जात के लिए बार दीगर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और एक हकीकी शिया को ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह मैदान इबादत में, मैदान अमल में हमारे इमाम थे, हम उनकी पैरवी करके इस कदर आगे तो बढ़े। अफसोस के साथ जो हमारी जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, बुजुर्गों की नमाज शब कज़ा नहीं होती थी और हमारी नमाज फजर कज़ा ना हो तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस मैदान में आगे आना होगा, अपने नफ्स की इस्लाह करने की ज़रूरत है। और जिसने अपने नफ्स की इस्लाह कर ली, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो फलाह पा गया, वो कामयाबी पा गया। इन अय्याम में ये 10 शबें जो हैं, इसमें मेरी मजलिस का उन्वान है रूह इस्लाम, ईमान। ईमान क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी बहस करने की ज़रूरत क्या है। हम सब जानते हैं या नहीं जानते, सवाल है कि ईमान क्या है, वाकई ईमान क्या है। तो इसके लिए मैंने जो कुरान का सूरा इंतखाब किया है, जो आयात का इंतखाब किया है, जो सूरा असर है। और अगर मैं कहूँ कि अगर पूरे इस्लाम का खुलासा किया जाए, पूरे पैगाम इस्लाम जो है, इसका जो पैगाम है, दीन का पैगाम है, इसको अगर निचोड़ा जाए, इसका एक निचोड़ निकाला जाए तो वो सूरह असर है। ज़ाहिर ये मुख्तसर सा सूरा है, लेकिन इसी को अगर आप फैला दें तो पूरा कुरान बन जाए, और ये इजाज़त कुरानी है। तो खुदावंद तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है वल अस्र, अल्लाह कसम खा के कह रहा है, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है। ऑल ऑफ यू लूजर्स, सारे इंसान खसारे में है। अल्लाह हमने क्या किया, तूने बनाया और ये कह दिया इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कसम भी खा रहा है। बाज़ औक़ात होता है आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है, आप मशवरा करते हैं और कोई बड़ा बिजनेसमैन कहता है इसमें खसारा है, नुकसान है, तो आप होशियार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक एहतमाल रह जाता है, हो सकता है इसने गलती की हो। लेकिन जब खुदा कह रहा है और कसम खा के कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती, यानी यकीनन खसारे में है। अब इस खसारे से बचने का रास्ता क्या है, इस पे भी आता हूं। लेकिन अल्लाह कसम खा रहा है, वल अस्र, जमाने की कसम। कसम कब खाई जाती है? अब हम इंसान जब कसम खाते हैं जब हमारे पास दलील नहीं होती। अगर कोई वाकया हुआ सही अकलिया के अंदर, जो अकलिया अभी कायम है उनकी बात नहीं कर रहा, उसमें दलाइल पेश किए जाते हैं। और जब दोनों के पास दलाइल ना हो, जो शिकायत लेके आया है और जिसकी शिकायत कर रहा है, दोनों को पेश किया जाता है, दलाइल पेश करो। जब एविडेंस नहीं होते, दलाइल नहीं होते, तो आखिरी रास्ता ये होता है कि जब तुम्हारे पास बैना नहीं है, दलील नहीं है, फिक़ही मसाइल है, गवाही लेके आओ। गवाही नहीं है, जब कसम खाओ। आखिर में कसम खानी पड़ती है। तो यहाँ जो कसम है वो दलील के मुकाबिल में होती है। तो क्या अल्लाह के पास दलील नहीं है जो कसम खा रहा है? समझो है? क्या अल्लाह के पास दलील नहीं है जो कसम खा रहा है? या अल्लाह का कसम खाना और इंसानों का कसम खाना तो मुख्तलिफ है। इंसान जब कसम खाते हैं जब दलील मौजूद ना हो, अल्लाह जब कसम खाता है तो कसम खाता ही दलील की। कहता है वल अस्र, तो इसका मतलब जो अस्र वो कह रहा है वो दलील है। तो इसको मैं आगे बयान करूंगा। जब वो कहता है वश्शम्सि वज़ुहाहा, तो कह रहा है सूरज की कसम, इसका मतलब वो दलील की कसम खा रहा है। और जब दलील अजीमतर होती चली जाती है तो वो कहता है ला उम्र, क्या रसूल खुदा की उम्र की कसम खाई, उनकी जिंदगी की, वो दलील की कसम है। यासीन वल कुरानिल हकीम, और कुरान हकीम की कसम। तो कुरान जो है वो दलील है, वो दलील के मुकाबिल नहीं है, खुद दलील है। और जब दलील बहुत ज्यादा अजीम हो जाए तो उसकी डायरेक्ट कसम नहीं खाता, बल्कि अल्लाह कहता है वल आदियाति सबहा वल मुगीराति क़दहा, घोड़ों के सांस लेने की कसम, घोड़ों की
ٹاپوں کی قسم، جو ان ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی قسم۔ جانتے ہیں نا کس کے بارے میں نازل ہوئی اس سورت؟ جنگ ذات السلاسل میں جب امام علی اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، تو جو گھوڑے سانس لے رہے ہوتے، تیزی سے دوڑ رہے ہوتے، اور جب تیز بھاگ رہے ہوتے، جو کنکریاں اس کے پیروں پہ لگتی ہیں اس سے چنگاری نکلتی ہے۔ تو علی جب گھوڑے پر سوار ہو تو وہ اس گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، اس گھوڑے کی سانس کی قسم کھا رہا ہے۔ جب دلیل اتنی بڑھ جائے کہ وہ آیت الکبریٰ کہتا ہے تو اللہ پھر اس کے گھوڑے کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ نعرے حیدری، درود بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، کہ انسان خسارے میں ہے۔ بہت ساری تاکید ہیں، والعصر قسم سب سے بڑی تاکید ہے، انا تاکید ہے دوبارہ، ان الانسان جملہ اسمیہ پھر تاکید ہے۔ تین تاکید کے بعد اللہ کہہ رہا ہے انسان خسارے میں ہے، یعنی میں خدا ہو کر بھی 3 دفعہ تاکید کر رہا ہوں کہ تم نقصان میں ہو۔ مگر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا، اور ایک دوسرے کو حق کی سفارش کی اور صبر کی سفارش کی۔ اب معلوم ہوا کہ ایمان اگر نہ ہو تو انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اب اس لیے جاننا تو ضروری ہے ایمان ہے کیا۔ اگر یہی نہیں معلوم ہوگا ایمان کیا ہے تو یقیناً پھر خسارے میں ہوں گے، اس کو اپنائیں گے کیسے۔ دوسری ضرورت کیا ہے؟ بہت سے مفاہیم اسلامی وہ جڑے ہوئے ہیں اس ایمان سے۔ مثال کے طور پہ صحابی رسول کی جو تعریف ہے وہ فریقین کی کتابوں میں یہ ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول کے ہاتھوں پر ایمان لایا اور ایمان پر باقی رہا۔ جو ہے ایمان لایا اور ایمان پر باقی رہا، تو پھر صحابی کی تعریف کے لیے بھی ایمان کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایمان کو تعریف کر، ایمان کی ڈیفینیشن ضروری ہے۔ اور تیسری کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ابھی جوڑتے جائیے گا قرآن کی آیات کو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب صرف متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرماتا ہے واللہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے صرف متقین سے قبول کرتا ہے ان کے اعمال۔ اب یہاں پہ آیا کہ قرآن کتاب ہدایت اور صرف متقین کے لیے ہے، اور جو بھی عمل ہے وہ متقین کا قبول ہوتا ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے، اگر کوئی مومن نہیں ہے تو متقی نہیں ہے، اور اگر متقی نہیں ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم خسارے سے بچ جائیں، ایمان کا جاننا ضروری ہے تاکہ بہت سے مفاہیم اسلامی کو ہم بیان کر سکیں، اور ایمان کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا عمل قابل قبول قرار پائے۔ درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اس سے بہتر درود کھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ والعصر، اللہ نے اس دلیل کی قسم کھائی ہے، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی بحث کو آگے، موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان کیا ہے اور ایمان کیا چیز نہیں ہے، تو اس کو جاننے کے لیے پھر قرآن کی بہت ساری آیات ہم سے رجوع کیا جائے۔ مثلا قرآن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وقالت الاعراب آمنا، عرب نے کہا، عرب کے لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ فوراً ارشاد ہوا اتنا بڑا دعویٰ مت کرو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہہ دیجیے ان کو۔ عجیب ہے کہ خداوند متعال ایسے لوگوں سے جو دعویٰ ایمان کریں اور ایمان دل میں نہ ہو خطاب کرنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ خود ان سے خطاب نہیں کرتا۔
جب ایمان کی بات ہوتی ہے، مومنوں کی بات ہوتی ہے، تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان سے ڈائریکٹ مستقیماً خطاب کرتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں نفاق ہو، اللہ ان کو مورد خطاب قرار بھی نہیں دیتا، ٹھہرانا بھی پسند نہیں کرتا۔ تب خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، میں ان سے بات کرنا نہیں چاہتا، آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، لیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ دو کہ ہاں ہم اسلام لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام الگ شے ہے، ایمان الگ شے ہے۔ اسلام اور ایمان برابر نہیں ہے، اسلام کوئی الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ وَلَمَّا يُدْخِلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور ایمان جو ہے ان کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ اور ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی، ایمان جو ہے قلبی شے ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، یعنی اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ جس نے کلمہ شہادتین پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو۔ مومن وہ ہے جو مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا مومن ہونا، بہت سے لوگوں نے کلمے پڑھے تھے، کلمہ شہادتین پڑھ لیا، لیکن ایمان ابھی دل میں موجود نہیں ہے۔ اب ایمان ایک باطنی شے ہے، یعنی وہ اندرون کے اندر ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کس کے اندر ایمان موجود ہے، بلکہ اپنے اندر پتہ کیسے چلے ایمان موجود ہے کہ نہیں، دوسرے کے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں، اس کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ یا تو وہ بتا دے جو خالق ہستی ہے، یا جو اس کے نبی ہے وہ بتا دے، وہ ہر انسان کے نہا سے آشنا ہے، یا تو وہ بتا دیں کہ کس کے ایمان کی کیا درجات ہیں۔ کبھی سلمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں سلمان منا اہل البیت، سلمان کا درجہ ایمان یہ ہے کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یا پھر کسی جنگ کے موقع پر جب علی کو بھیج رہے ہوں تو کہہ دیں فقط برز ایمان کلو، کہ آج کل ایمان کو میں کل شرک و نفاق کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ ارے حیدری محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا تو خداوند متعال بتا دے کسی کے ایمان کے بارے میں، یا کسی کے نفاق کے بارے میں۔ نفاق کے بارے میں بھی رسول خدا نے بتایا مختلف لوگوں کے، انصاب الاشراف اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ رسول خدا نے ایک شخص جو اونٹنی پر سوار تھا اور ساتھ میں اونٹنی کے ساتھ ایک بندہ چل رہا تھا، اور دوسرا بندہ بھی ساتھ چل رہا تھا، ہانک رہا تھا پیچھے سے، اس کو اونٹنی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو رسول خدا نے کہا وہ شخص جو اونٹنی کو چلا رہا ہے اور وہ شخص جو اس کی مہار کو پکڑا ہوا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے، اور جو اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو یا تو رسول خدا لسان وحی کے ذریعے بتا دے، یا دوسرا راستہ ہے کہ کوئی کلیہ، کوئی معیار بتا دے، کوئی ایسا معیار بتائیں کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو اور دوسروں کے ایمان کو اس کی مہک لگا سکیں، اس معیار پہ ہم پرکھ سکیں۔ درود بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب کلیہ جو ہے وہ جب بھی کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی کلیہ ہوتا ہے، وہ ظاہر پہ لگتا ہے، حسی ہوتا ہے وہ، کیونکہ آپ اندرون کو کسی کے داخل میں کیا گزر آپ نہیں جان سکتے۔ قانون جو ہے وہ ظاہریات کے اوپر حکم کرتا ہے، وہ حسیات کے اوپر حکم قائم کرتا ہے۔ جیسے مسئلہ ایک چھڑا تھا کچھ عرصے پہلے پاکستان میں بھی، کہ ایک بل پاس ہوا تھا، ٹرانسجنڈر بل۔ اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی جو اس کی پرسپشن ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو کیا پرسیو کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ عورت ہیں تو آپ شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو عورت لکھوا دیں، اگر آپ مرد سمجھتے ہیں تو مرد لکھوا دیں۔ اس پر اعتراض ہوا تھا، علماء نے اعتراض کیا، جس کو پھر غلط رنگ دیا گیا بہت سے لوگوں نے۔ بات تو یہ کہ ظاہر کی بنیاد پہ حکم ہوتا ہے، قانون تو پرسپشن پہ قائم نہیں ہوتا۔ اب کل کو کوئی آگے کہے کہ میں اپنے آپ کو یہ پرسیو کرتا ہوں کہ میں کوئی جانور ہوں، تو آپ اس کے ساتھ جانوروں والے احکامات اپنائیں گے۔ اس کے دماغ کا مسئلہ اگر کوئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے مطابق قانون کو چلانا چاہیے۔ یہ جو بحث چھڑی ہوئی ہے آج کل، تو مغربی ممالک میں زیادہ ہے،
پاکستان میں کبھی کبھی اس کی ہوا چلتی ہے اور اللہ ایسی ہواؤں سے بچائے. تو ظاہریات کے اوپر حکم ہوتا ہے، کلیہ جو ہے وہ ظاہریات کے اوپر حکم کرتا ہے. اب ایمان ایک داخلی امر ہے، اب ظاہر پہ کیسے ہم فیصلہ کریں؟ کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے جو ظاہر سے پتہ چل جائے. تو اب اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں مختلف کلیات ملتے ہیں، معیار بتائے ہیں. اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے اور دوسرے کے اندر ایمان کتنا ہے، تو پہلا کلیہ آج یہ ہے کہ کسی کی طرف اشارہ کر کے رسول خدا نے فرمایا حب کا ایمان و بغض کا کفر، کہ تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض رکھنا کفر ہے. اور جب سب کی نگاہیں اس شخص کی جانب گئیں تو وہ ذات علی ابن ابی طالب. اب ایک معیار دے دیا رسول خدا نے کہ اب تمہیں کسی کا ایمان جانچنا ہو تو دیکھنا، علی کا نام لینا، علی کے فضائل بیان کرنا، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، چہرہ کھل کھلا جائے تو سمجھ جانا مومن ہے. چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، دل جل جائے تو منافق ہے. یہ معیار بتا دیا. اب معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک معیار یہ ہے کہ علی سے محبت ہو، اور علی سے اگر بغض ہوگا تو نفرت ہوگی تو وہ کفر ہے، وہ ایمان نہیں ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، وہ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر ایمان سے تو ہی ہے. اب آ جائیں تعریف کے اوپر کہ صحابی رسول وہ ہے جو ایمان لایا رسول کے ہاتھوں پر اور ایمان پر باقی رہا. یہ اہل سنت کی کتاب اور ہماری کتابوں میں بھی ہے. اس کو ہم صحابی کہتے ہیں، اس کو ہم بہت بلند مرتبہ ہے اس کا. ہماری جانیں ایسے اصحاب پر قربان. تو اب اگر رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، رسول خدا تشریف فرما ہو، بیٹھے ہوئے ہوں ساتھ، بلکہ پوری عمر رسول خدا کے ساتھ گزار دیں، لیکن اگر دل میں محبت علی ابن ابی طالب نہ ہو، وہ صحابی نہیں. یہ ایک معیار ہو گیا. اب باتوں کو جوڑتے جائے، ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے. جب ایک کلیہ سمجھ میں آ جائے نا کہ ایمان اور محبت علی، محبت علی نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا. اب وہ حدیث رسول خدا کی کہ اگر کوئی انسان 1000 سال نمازیں پڑھے، 1000 حج کرے، 1000 روزے رکھے اور رکن و مقام کے درمیان مارا جائے، بے گناہ مارا جائے رکن و مقام کے درمیان، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا اگر دل میں محبت علی ابن ابی طالب نہ ہو. محمد وآل محمد صلوات. کیوں؟ کیونکہ اگر دل میں محبت علی نہیں ہے، نفرت ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے تو خسران مبین ہے. اللہ نے قسم کھا کر کہہ دیا ان الانسان لفی خسر. یہ ایک کلیہ بیان کر دیا، ایک معیار. دوسرا معیار رسول خدا نے دیا. کیا معیار ہے؟ ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد. ایک اور دودھ بھی اللہم صلی علی محمد محمد. ساءت سیئتہ وسرتہ حسنتہ. مومن وہ ہے کہ نیکی سے خوش ہوتا ہے، چاہے وہ نیکی خود کرے یا کہیں اور دیکھے، اور برائی سے ناخوش ہوتا ہے، برائی سے پریشان ہوتا ہے. اب ہم اپنے ایمان کا ذرا معیار دیکھیں، کس لیول پر ہیں، کس درجے پر ہیں، ذرا جانچیں کہ ہم جب کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ابھی اپنے گناہ کی بات نہیں، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے یا ہم للچا جاتے ہیں کہ میں اس کی جگہ ہوتا. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں غرق ناز و نعمت میں اور شہوات کے اندر تو ہمیں برا لگتا ہے، کراہیت آتی ہے، یا ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں
ہمیں اس کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا. مومن وہ ہے کہ جب وہ برائی دیکھتا ہے تو وہ للچاتا نہیں ہے برائی کی طرف, وہ کراہیت رکھتا ہے برائی سے, اور جب وہ نیکی دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے, اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, اور جب وہ برائی کرتا ہے تو ندامت کا شکار ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. اب ہم کس لیول پر ہیں, ہم کن چیزوں کے لیے غمناک ہوتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو غمناک ہوتے ہیں, یا مال و دولت چھن جانے کے لیے غمناک ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں. نماز فجر قضا ہونے پر غمگین ہوتے ہیں, یا بزنس میں کوئی لاس ہو گیا, آفس میں پروموشن نہیں ہوئی, انکریمنٹ صحیح نہیں لگا, ان چیزوں پر پریشان ہوتے ہیں. چلے ان پر بھی پریشان رہے, لیکن پریشانی کا لیول کیا ہے؟ اس پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا اس پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ لیالی اخبار کے اندر ایک واقعہ ہے کہ کچھ شاگرد درود بھیجتے ہیں محمد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. لیالی اخبار کے اندر واقعہ ہے کہ کچھ شاگرد اپنے استاد کے پاس گئے. جب استاد کے پاس پہنچے تو استاد جو ہے وہ سوگ منا رہے ہیں, غم میں بیٹھے. استاد سوگ منا رہے ہیں, بہت غم میں ہیں, تو سب نے تعزیت کی, بھائی کیا ہوا؟ تعزیت پیش کی اور پھر پوچھنے لگے کہ بھائی کیا ماجرا ہے, آپ اتنے سوگ میں کیوں ہیں, آپ کون فوت ہو گئی ہے؟ توجہ ہے, درود بھیجو محمد جی. فرماتے ہیں کہ بھائی کون فوت ہو گیا, اتنے پریشان کیوں ہیں آپ, اتنے سوگ میں کیوں ہیں, کس کی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو آگے سے استاد کہتے ہیں, وہ عالم کہتے ہیں کہ آج میری نماز شب فوت ہو گئی, میں نماز شب میری قضا ہو گئی, شب بیداروں کا اور شب زندہ داروں کا قافلہ نکل گیا, میں نماز شب ادا کی نیت سے نہیں پڑھ سکا. اس پر وہ سوگ میں تھے. دیکھ رہے ہیں مومن کون ہے کہ نیکی اگر فوت ہو جائے تو وہ غمناک ہوتا ہے, مال دنیا کا اس کو اتنا غم نہیں ہوتا, بلکہ نیکیوں یا برائی کے سرزد پہ وہ غمناک ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر عوام کا کیا ہے کہ ان کا ایمان اللہ پر کم ہے, مال و دولت پر زیادہ ہے, مال دنیا پر زیادہ ایمان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر پیسہ ہوگا, مجھے بھوک لگے گی, میں بہترین کھانا کھاؤں گا. آپ کی تسبیح پڑھنے سے میرا پیٹ تھوڑی بھرے گا. مجھے پیاس لگے گی, پیسہ ہوگا, بہترین شربت پیوں گا, پیاس بجھ جائے گی. بیماری ہوگی, بہترین ہسپتال میں علاج کراؤں گا, پیسہ میرا کام آئے گا. تو میرا ایمان پیسے پر ہے. اکثریت لوگوں کی ایسی ہے, پیسے پر ایمان ہے, پروردگار پر ایمان نہیں ہے. اب ایک واقعہ سنتے جائیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ بھر جاتا ہے, یہ کھانا پیٹ بھر رہا ہے. ہم پانی پیتے ہیں, پیاس بجھ جاتی ہے, سمجھتے ہیں پانی پیاس بجھا رہا ہے. رسول خدا نے ایک ایسے شخص کو جو بعد میں باغی ہو گیا, ایک سفیر کے ذریعے بلایا. تو وہ باغی پہلے تو خیر, بعد میں تو باغی ہوا ہی ہوا, بہتر کہوں تو بعد میں وہ ظاہر ہوا, باغی تو پہلے ہی تھا. رسول خدا نے اس کو سفیر کے ذریعے بلایا تو کہنے لگا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, ابھی نہیں آ سکتا. رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کبھی اس کو پیٹ نہ بھرے, ولا اشبع اللہ
बकमा, अल्लाह कभी इसका पेट ना भरे। और उसके बाद वो जितना भी खाता था, समझते ना, खाना पेट भरता है, वो जितना भी खाता था उसका पेट नहीं भरता, खा खा के थक जाता था, पेट नहीं भरता था। और दूसरा अब्दुल मलिक बादशाह, उमवी बादशाह, खलीफा कह रहे लोगों का, तो वो अब्दुल मलिक जब उसने कामयाबी हासिल कर ली, फतह हासिल कर ली मुसअब के ऊपर, उसको ऐसी बीमारी लायक हुई कि उसको प्यास बहुत लगती थी। और डॉक्टर्स ने कहा था इसको अगर पानी देंगे ना, पानी के चंद कतरे भी मिलेंगे, ये मर जाएगा। बादशाह है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पानी प्यास नहीं बुझा सकता। अब उसने अपने बेटे को कहा पानी दे, बेटे ने कहा नहीं, पानी नहीं मिलेगा आपको, प्यास लग रही है, शिद्दत है। अपनी बेटी से कहा पानी दे दो, बेटी पानी लेके आई, लेकिन भाई ने रोक दिया, बेटे ने रोक दिया उस बादशाह के। आखिर में उसने कहा कि अगर मुझे पानी नहीं दोगे तो तुम्हें वली अहदी से हटा दूंगा, तुम्हारी बादशाहत नहीं रहेगी। अब बेटे ने भी पानी दे दिया। इन हुक्काम की वफादारी, इनके रिश्ते मोहब्बत की बुनियाद पे तो होते नहीं, इनके रिश्ते तो पैसे और दौलत की बुनियाद पे होते हैं। अब पानी दे दिया, जैसे ही पानी दिया उसने पानी पिया और वहीं हलाक हो गया। तो मालूम होता है कि अगर खुदा ना चाहे तो ये खाना जो है हमारी भूख नहीं बुझा सकता, ये पानी जो है हमारी प्यास नहीं मिटा सकता, बल्कि अल्लाह चाहे तो ये खाना जो है हमारे लिए जहर बन जाए और ये बेहतरीन शरबत भी सब में मोहलिक बन जाए। तो इंसान का भरोसा पैसे पे नहीं, अल्लाह पर होना चाहिए। मैं खुद जातन ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत पैसे वाले थे, अब भी हैं, औलाद नहीं होती थी, औलाद होने लगी, कुछ मसले हुए, कॉम्प्लिकेशंस हुई, उन्होंने कहा यहाँ पाकिस्तान में इलाज नहीं है, बच्चे की विलादत के लिए अमेरिका जाएं। पैसा खर्च करके अमेरिका भेजा, अमेरिका गई उनकी ज़ौजा, वहां पर भी बच्चा बच ना सका। हम क्या समझते हैं कि पैसे से सारे मसाइल दूर हो जाएंगे? तो हमारा ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमाना छोड़ दें, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और एक तस्वीर लगा दें हाथों की और लिखें कौन सी दुआ है जो पूरी ना हो, खुद सड़क पे बैठे हुए हो। इस मौजू को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ईमान को, इंशाअल्लाह। बस आज के लिए इतना, यहाँ पे मौजू को तमाम करता हूँ कि दो कुल्लिये रसूल खुदा ने बताए कि किसी के ईमान को जांचना हो तो जिक्र अली कर दो, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ जाना ये मोमिन है, वरना अगर रसूल खुदा के साथ भी बैठा हो, वरना अगर वो नबीउल्लाह के साथ भी बैठा हो और नफरत अली दिल में हो तो वो मुनाफिक है। और दूसरा कुल्लिया ये है कि अच्छाई को देखकर अगर आप खुश होते हैं तो आप मोमिन हैं, अगर बुराई को देख के आप गमगीन नहीं होते, आप ललचा जाते हैं, तो फिर आप मोमिन नहीं हैं। ये कुल्लिया है। पहली शब है मजलिस की, इस सिलसिले की, मदीने से इमाम की रवानगी को पढ़ा जाता है। इसमें उससे पहले मैं ये बयान करना चाहूंगा कि ईमान का होना कितना जरूरी है, इससे जांच लें कि करबला में एक तरफ रूह इस्लाम ईमान आका हुसैन मौजूद है और दूसरी जानिब कौन है जो मुसलमान तो है लेकिन ईमान से खाली है। तो ईमान का ना होना इस कदर मौलिक है कि इंसान मुसलमान कहला के फर्जंद नबी को कत्ल करता है और कहता है जल्दी करो कि हमने नमाज भी पढ़नी है। कितना मौलिक है ईमान का ना होना। इसकी जरूरत है कि ईमान को इंसान जांचे, इंसान ईमान को समझे। और इतने ईमान से तो ही हो गए, न सिर्फ कत्ल किया बल्कि आने वालों ने इमाम की कब्र पर जो मजार बनते थे, जो बुक़ए कमरे बनते थे, उनको गिरा देते थे। और मैं जब भी ये बात याद करता हूँ, दोहराता हूँ, मेरा खुद कल्ब मुनक़लिब हो जाता है कि मौला की कब्र को कई बार मिस्मार किया गया।
اور مسمار کرنے کے بعد یہاں پہ کھیتی باڑی کی گئی تاکہ وہ نشان مٹ جائے. پھر پانی چھوڑ دیا گیا. وہاں پہ ایک درخت تھا, سدر کا درخت, یہ بیر کا درخت. لوگوں نے نشانی رکھی ہوئی تھی کہ اس درخت سے اتنے قدم پر آقا حسین کی قبر ہے. اس درخت کو دیکھ کے مولا حسین کی قبر پہ جاتے تھے. جب ظالم حکمرانوں کو پتہ چلا وہ درخت بھی کٹوا دیا. پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ درخت بھی کٹوا دیا تو لوگ آتے تھے, اندازے کے مطابق اس جگہ پر آتے تھے اور سرزمین کربلا کو سونگنا شروع کرتے تھے. قبر حسین سے خوشبو آتی قبر حسین سے خوشبو آتی تھی. ظاہر کربلا وہاں پہ ٹھہر جاتے تھے اور امام کی زیارت کرتے تھے. کیا مظالم ہے جو اس گھرانے پر ڈھائے گئے. جب یزید کا خط آیا والی مدینہ کو کہ حسین ابن علی سے بیعت طلب کرو اور اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر کے بھیج دو. مولا حسین کے پاس قاصد آیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. میں کہوں گا وہ ہستیاں جن کی اطاعت کا امر تھا, جن کے گھر پر آ کر رسول خدا سلام کرتے تھے, امت کو تو چاہیے تھا کہ رسول خدا کے جانے کے بعد ان کی دہلیز پر آ کر اپنی جبین رکھ دے. لیکن عجب تاریخ ہے اس گھر کی, کبھی حسین ابن علی کو دربار میں بلایا جاتا ہے, کبھی علی کو دربار میں بلایا, کبھی فاطمہ, کبھی سیدہ کو دربار میں بلایا جاتا ہے اور نظر بلایا جاتا ہے, بلکہ کہا جاتا ہے آپ گواہی پیش کریں, اور جب علی کو گواہی کے طور پر پیش کریں تو گواہی کو جھٹلا دیا جاتا ہے. امام حسین بنو ہاشم کے جوانوں کے ساتھ وہاں گئے. اس نے اپنا مدعا پیش کیا کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ بیعت کریں ورنہ آپ کا سر قلم کر کے بھیج دوں. مروان کہنے لگا حسین نہیں مانیں گے, تم ان کا سر قلم کر کے بھیج دو. امام حسین نے کہا ابن مرجانہ کے بیٹے تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ نحن اہل بیت النبوۃ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم معدن رسالت ہیں. ہمارا گھر وہ معدن ہے جہاں سے نبوت پروان چڑھتی ہے, اور ہم وہ ہیں جن کے توسط سے اللہ نے اپنی رحمت کو عوام پر وسیع کر دیا ہے. کل فیصلہ کریں گے, دن کی روشنی میں فیصلہ کریں گے, رات کی تاریکی میں بیعت نہیں ہے. جب امام اگلے دن اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں تو مروان کہتا ہے حسین میں تم کو نصیحت کرتا ہوں جس میں تمہاری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. مولا حسین نے کہا بولو, بول کیا بولنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے حسین یزید کی بیعت کر لیں. امام حسین نے فرمایا علی الاسلام سلام, ایسے اسلام سے بنا کر لینا چاہیے جس کا خلیفۃ المسلمین یزید ہو. اور میں نے رسول خدا سے سنا تھا الخلافۃ محرمۃ علی آل سفیان, کہ آل سفیان پر خلافت حرام ہے. اور اس سے پہلے امام تاریخی جملہ کہہ چکے تھے لا یبایع مثلی مثلہ, وہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وقت کا میں طویل نہیں کر رہا. نانا کی قبر پہ آئے, نانا کی قبر پہ آئے, گریہ شروع کی, نہ جانے کیا کیا باتیں کی. ممکن ہے نانا کو نانا سے شکوہ کیا ہو, اے نانا آپ کے چہیتے حسین کے لیے, آپ کے لال کے لیے مدینہ آپ محفوظ نہیں تھا. اے نانا جس سے آپ اتنی محبت کرتے تھے, جس کے بارے میں آپ کہتے تھے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, اب اس کی جان کے در پہ ہیں. نانا سے خدا حافظی کی. حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا انتہائی مشکل تھا. ماں کی قبر پہ آئے, ماں کی قبر پہ آ کے ودا کیا. پھر بھائی حسن کی قبر پہ آئے, بھائی سے ودا کیا. روایت کے جملے ہیں ام سلمہ کے پاس آئے اور ام سلمہ سے ودا کیا. ام سلمہ وہ واحد زوجہ نبی ہیں جن کو امام حسین
माँ कहकर पुकारते थे, कोई शरफ हासिल था। उम्मे सलमा के पास जब आए हैं तो उम्मे सलमा ने पूछा, हुसैन कहाँ का इरादा है? आका हुसैन ने कहा कि अब ये सरजमीन मेरे लिए तंग कर दी गई है, मेरा इरादा मक्का और इराक का है। जब इराक का नाम सुना ना, उम्मे सलमा तड़प उठी, हुसैन इराक का चला। और मैं क्या वजह है, क्यों ऐसे कह रही है? उम्मे सलमा फरमाती है, हुसैन तुम कमसिन थे, तुम छोटे थे। एक बार तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा आए और कहने लगे मुझ पर ज़ुल्फ़ तारी है, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए, जो भी आए उसको मना कर देना और कहना कि मोहम्मद मुस्तफा आराम करवा रहे हैं। तुम्हारे नाना कमरे में चले गए और आराम करने लगे और हुसैन तुम दाखिल हुए। जब आका हुसैन दाखिल हुए और कमरे में जाने लगे आका के पास, अपने नाना के पास, रसूल खुदा के पास, उम्मे सलमा ने मना किया, हुसैन तुम्हारे नाना ने मना किया है, कोई भी आए तो अंदर नहीं आने देना, मैं इस्तराहत कर रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ। जब हुसैन ने ये सुना तो पूछा, क्या नाना ने मुझे भी मना किया है? उम्मे सलमा ने कहा, फरमाया बेटा कोई कैद नहीं लगाई, किसी का मुख्तस नहीं किया, उन्होंने सबको मना किया है। फिर आका हुसैन ने पूछा, ए अम्मा क्या नाना ने मुझे भी मना किया है? उम्मे सलमा ने कहा, हाँ बेटा तुम्हें भी मना किया। ये सुनना था कि आका हुसैन का दिल टूट गया और वापिस लौटने लगे तो रसूल खुदा हुजरे से बाहर आए और कहने लगे, उम्मे सलमा हुसैन को नहीं, हुसैन को आगे। अब आका हुसैन आए, अंदर चले गए। उम्मे सलमा कहती है, मैं कमरे के बाहर ही मौजूद थी, मैंने देखा रसूल खुदा के गिरिए की आवाज। जब मैं दाखिल हुई तो मैंने देखा रसूल खुदा गिरिया फरमा रहे हैं और हुसैन का बोलता लेते हैं, कभी लबों का बोलता लेते हैं, कभी गलू का बोलता। कहती है, मैंने पूछा, ए रसूल खुदा क्या माजरा है, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? फरमाते हैं, उम्मे सलमा अभी जबराइल आए और जबराइल ने मुझे करबला के वो मनाजिर दिखाए जिसमें मेरा नवासा बेजुर्म खता शहीद होगा और एक खाके करबला की मिट्टी लाके और वो खाके करबला रसूल खुदा ने उम्मे सलमा को दी और फरमाया कि जब हुसैन शहीद देखते रहना, जब ये मिट्टी लाल हो जाएगी तो समझ जाना कि मेरा नवासा मारा है। हज़रत उम्मे सलमा से विदा किया। हुसैन के लिए बहुत मुश्किल था मदीने से जाना, यादें वाबस्ता थी। कभी मिंबर की तरफ देखते थे तो याद आता था कि इस पे नबी बैठे होते थे, मेरे नाना बैठे होते थे, और जब मैं चलता हुआ आता था कभी लड़खड़ा जाता था तो रसूल खुदा मिंबर छोड़कर आते थे और मुझे अपनी आगोश में बिठाते थे। याद आता था कि इस मस्जिद के मेहराब में जब नाना नमाज पढ़ाते थे, मैं उनकी पुष्प पर सवार होता था तो नाना अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। बहुत यादें वापस थी। कारवान को तैयार किया गया, तमाम लोग जब सवार हो गए, जब मस्तूरात के सवार होने की बारी आई, तमाम नौमहरमों को हटा दिया गया और किस शान से ये कारवान, इसमें बनु हाशिम के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। जब ज़ैनब कुबरा की सवार होने की बारी आई कि अब महमिल पर सवार होंगी, ये शान और शौकत है, ये जलाल है कि अब्बास खड़े हैं, हुसैन मौजूद हैं, अली अकबर मौजूद हैं, औनो मोहम्मद जैसे लाल गौहर मौजूद हैं। कितनी शान और शौकत के साथ ज़ैनब को सवार किया। अब्बास साथ खड़े हैं, हुसैन ने, आका हुसैन ने, हमारी जान उन पर कुर्बान, अपनी बहन को सवार किया। अब ये कारवान रवाना हुआ है। मैं कहूंगा, ऐ उम्मे रबाब, अपने बच्चे को अपने साथ रखे, इस काफले के साथ साथ जब जा रहे बच्चे को बिल्कुल जुदा ना होने दे।
جیسے جیسے اس قافلے کی عمر ہے 6 مہینے لگے ہیں رجب سے لے کے محرم تک، یہی عمر علی اصغر کی۔ جتنا پیار کرنا ہے اپنے بچوں کو کر لیں، لیلا جتنا علی ابا کو دیکھنا ہے اس عمر میں دیکھ۔ اس شان و شوکت سے یہ کاروان چلا، زینب کو سوار کیا گیا، لیکن ہائے موسر عاشور جب سب شہید ہو گئے، لاشیں زمین کربلا پر پڑے ہوئے، ایک وقت آیا جب زینب نے سب کو سوار کرا دیا، جب زینب سوار ہونا چاہتی ہے مقتل کی طرف دیکھا، کہا حول محمد، کبھی کہا عباس، کبھی کہا علی عباس، کبھی کہا بھائی حسین، آؤ اپنی بہن کو سلام الذی غضبه ایہ القلب ينقلب۔ اے پروردگار، اے خدائے بزرگ، ہمارے گناہوں میں صغیرہ و کبیرہ